الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ یعنی اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ رات کو توبہ کرنے کے لیے آئے تو میرے دروازے کھلے ہیں، اگر وہ دن کو آئے تو میرے دروازے کھلے ہیں، پہاڑوں جیسے گناہ لے کر آئے اس کے لیے بھی میرے دروازے کھلے ہیں، معصیت کے دریا اگر اس کی زندگی میں ہو تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے۔ یعنی بندہ اپنے رب کے پاس آئے اور گناہ معاف کرائے۔ اللہ کی مغفرت رحمت وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ ایک شرابی نوجوان جس نے پوری زندگی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، جس نے کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھا نہیں تھا، کوئی مسجد کے دروازے سے داخل نہیں ہوا تھا، جس کی ساری زندگی شراب میں ڈوبی رہی، نشے کا عادی رہا، گناہوں میں مستغرق رہا، بیمار ہوا اور مرنے کے قریب آ گیا، اپنی والدہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور بیماری شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسے یہ بھی ڈر تھا کہ میں مرا تو یہ گاؤں محلے والے میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں کتنا بد کردار اور بد عمل تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان میں بڑا گنہگار ہوں، میں اگر مر گیا تو میرا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ اپنے مرشد حسن بصری صاحب سے کہیں کہ وہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ اگر وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ 2-4 بندے آ جائیں گے اور یوں میرا جنازہ ہو جائے گا۔ اس کی والدہ بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر اپنے مرشد کے پاس گئی اور جا کر اس سے کہنے لگی کہ اس طرح میرا بیٹا بہت بیمار ہے، حالت نزع قریب ہے اور اس کی یہ آخری خواہش ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت نے اس کی جو سابقہ زندگی تھی اس کو دیکھ کر کہا کہ وہ تو ساری زندگی گناہوں میں مستغرق رہا، اس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی اس کی زندگی میں نے کوئی نیک عمل نہیں دیکھا، تو میں کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں۔ والدہ نے یہ باتیں سنی، مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ واپس آئی تو بیٹے کو یہ بات بتا دی کہ بیٹا میں تجھ سے نہیں کہا کرتی تھی کہ دیکھ اللہ کو ناراض نہ کر، میں تجھ سے نہ کہا کرتی تھی کہ یہ غلط کام چھوڑ دے، آج اس کا انجام یہ ہے کہ تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ نوجوان رونے لگا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھا اور کہا اماں جان میں آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے۔ ایک یہ کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ تو ماں نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ پھر دوسرا اس نے کہا کہ اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے ایک لمحے کے لیے میرے آخرت کے فیصلے کا کہ اس کو جہنم میں پھینکو یا جنت میں، تو آپ مجھے کہاں ڈالیں گی؟ تو والدہ نے کہا میں تو جنت میں ڈالوں گی۔ تو نوجوان نے کہا اماں جان میرا اللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بڑا رحیم کریم غفور ہے، وہ مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا جب تو نہیں ڈال سکتی؟ اور پھر والدہ سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کے ساتھ پاؤں سے رسی باندھ کر پورے علاقے میں گھسیٹنا، گلی چراہوں میں، اور پھر گندی جگہ پر میری لاش کو پھینک دینا، تاکہ لوگوں کے لیے میں عبرت کا نشان بن جاؤں کہ اللہ کے نافرمان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ رونے لگا، روتے روتے روح پرواز کر گئی۔ اب کوئی نہیں، ایک والدہ ہے وہ رو رہی ہے، کوئی میت کے سرہانے ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کچھ ٹائم گزرا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، والدہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بصری صاحب علیہ رحمہ ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے رفقا بھی ہیں، ان کے شاگرد، ان کے مریدین بھی ہیں۔ والدہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ وہ حیران ہو گئی تو حسن بصری صاحب نے فرمایا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، جب تم واپس آئی میری آنکھ لگی اور میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتے ہوئے مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا ایک یار مرا ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تمہیں کہا گیا اور تم نے انکار کر دیا، اور جاؤ اور جا کر فوراً اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ کہتے میری آنکھ کھل گئی تو اس لیے میں یہاں آیا، اور یوں حضرت حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کا جنازہ پڑھایا جس میں تقریباً پورا شہر شریک ہوا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے سامنے ہم کبھی بھی توبہ کریں، ندامت کے آنسو گرائیں، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ ضرور انسان کو معاف کرتا ہے اور اس کی لغزشوں سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔